بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں قرآن مجید کو دیکھنا، خواب میں قرآن مجید کو پڑھنا، خواب میں قرآن مجید کو چومنا، خواب میں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھنا، خواب میں قرآن مجید کو آنکھوں پر لگانا اور سر پر رکھنا، خواب میں قرآن مجید کو گرانا، خواب میں قرآن مجید کسی کو پڑھانا، خواب میں بچوں کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھنا اور اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان خواب میں قرآن مجید کو دیکھے تو یہ اسے علم اور حکمت ملنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے قرآن مجید کو خریدا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے یہ انسان علم حاصل کرے گا، حکمت حاصل کرے گا، اللہ اس کو علم عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے قرآن مجید کو جلایا ہے تو یہ اس کے دین کے اندر فساد آنے کی تعبیر ہے، اس کے اعمال میں فساد آنے کی تعبیر ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس نے قرآن مجید کو کھول کر سر اور آنکھوں پر رکھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کے دنیا میں تمام کام اندازے کے مطابق بالکل درست ہوں گے، اچھے طریقے سے ہوں گے۔ اور اسی طرح بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر قرآن مجید کو سر آنکھوں پر رکھنا، چومنا، یہ اس بات کی بھی تعبیر ہے کہ اس انسان کو ولایت ملے گی۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ قرآن مجید سے اور قرآن اس سے باتیں کرتا ہے، اگر بات نیکی کی ہے تو نیکی اور خیر پہنچنے کی تعبیر ہے، اگر بات بدی کی ہے تو پھر برائی پہنچنے کی تعبیر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ قرآن مجید اس نے پڑھا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اللہ اس کو حاکم بنائیں گے، اس کو کسی علاقے کی بادشاہت ملے گی۔ اگر کوئی خواب کے اندر رحمت اور بشارت والی آیتیں پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، سنتے ہوئے دیکھے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ خیرات کرے، اللہ کا شکر بجا لائے کہ اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھی ہے کہ جس کے اندر غیظ و غضب، جہنم کا ذکر ہے، عذابات کا ذکر ہے، تو اس کو چاہیے اپنے اعمال پر توجہ کرے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرے، حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، صدقہ خیرات کرے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے یعنی پہلی امتوں کے واقعات اور جو قصے ہیں ان میں سے آیات پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ توبہ کرے، کہیں اس سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے آدھا قرآن پڑھا ہے خواب ہی کے اندر تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کی آدھی عمر گزر چکی ہے، آدھی باقی رہ گئی ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ قرآن کا حافظ بن گیا حالانکہ وہ اصلیت میں قرآن کا حافظ نہیں ہے تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان لوگوں کی امانتوں کو محفوظ رکھے گا، اپنی نگاہ میں رکھے گا اور ان لوگوں کی امانتوں کو صحیح طور پر ان کے حقداروں تک پہنچائے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے قرآن مجید کی آواز سنی، کسی کو پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا یہ دین کے اندر اچھے کام کرنے کی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے قرآن مجید پڑھا ہے یا پڑھ رہا ہے لیکن وہ اس میں سے کچھ سمجھا نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو غم اور تکلیف پہنچنے کی تعبیر ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پورا قرآن ختم کیا ہے، مرد ہے یا عورت، یہ ساری تعبیریں دونوں کے لیے برابر ہیں کہ اگر وہ دیکھے کہ اس نے پورا قرآن مجید مکمل کیا ہے، ختم کیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کی مراد پوری ہوگی، دلی تمنا پوری ہوگی۔ بعض اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر خواب کے اندر پورا قرآن اس نے اپنے آپ کو ختم کرتے ہوئے دیکھا تو اس بات کی بھی تعبیر ہو سکتی ہے کہ اس کی عمر مکمل ہو چکی ہے، اب اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر موت کو بھیجنے والے ہیں۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ قرآن مجید کو بلند آواز سے وہ پڑھ رہا ہے، چیخ چیخ کر، گلا پھاڑ کر بلند آوازوں سے پڑھتا ہے
تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کا کام مکمل ہوگا، اس کی مراد پوری ہوگی اور اس کا مقام بلند ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں اس کو مشہور و معروف بنا دیں گے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے خواب کے اندر جو آیت پڑھی وہ اس کو یاد بھی ہے اور جیسے ہی آنکھ کھلی وہ اس کے زبان پر جاری بھی ہے، تو فرمایا یہ بہت اچھی تعبیر ہے، رب تعالیٰ اس کو خوشی عطا فرمائیں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب کے اندر قرآن مجید اگر پڑھا یا سنا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب یہ دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان عزت پائے گا، مرتبہ اور مقام پائے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر یہ دیکھے کہ سورہ مریم سے سورہ ناس تک ان میں سے کوئی سورت کوئی آیت پڑھی ہے تو اس کی تمام مرادیں پوری ہونے کی تعبیر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ قرآن مجید کا پورا پارہ اس نے پڑھ لیا، پورا سپارہ ختم کر لیا، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ سال اور وہ مہینہ اس کے لیے بہت مبارک ہوگا، بہت فائدہ مند ہوگا، رزق کے حوالے سے بھی، اولاد کے حوالے سے بھی، خوشیوں کے حوالے سے بھی۔ اگر قرآن مجید کا اس نے خواب کے اندر 7 پارے پڑھ لیے، یعنی ایک منزل پڑھ لی، 7 پارے پڑھے ہیں، تو یہ تمام دنیا کے غم اندوہ اور تکالیف سے نجات پانے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، حالانکہ وہ قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے قرآن کے الفاظ کی، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی موت آ چکی ہے، اس کو چاہیے اپنی موت کی تیاری کرے، اب اس کے پاس کچھ ہی وقت باقی ہے، اس کے بعد اس کی روح جو ہے اللہ کے ہاں یعنی اللہ کی طرف سے اس کی روح قبض ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، سورہ اسراء کے اندر ہے کہ اپنی کتاب پڑھ، آج تیری جان کے حساب کے لیے یہ کافی ہے۔ تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کی جان جانے والی ہے، اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ ننگا ہے، برہنہ ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا یا سن رہا ہے، اور اسی طرح یعنی قرآن مجید کو ناپاک جگہ پر پڑھتا ہے، واش روم کے اندر گندگی کی جگہ پر، تو فرمایا یہ اس کے عقیدے میں خلل آنے کی، عقیدے میں ملاوٹ آنے کی تعبیر ہے۔ اس انسان کو چاہیے اپنے عقیدے کی فکر کرے، عقیدہ خالص رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ قرآن مجید کو اس نے چوما ہے، سینے سے لگایا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ رب تعالیٰ اس کو عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب کے اندر قرآن مجید پڑھنا، سننا، دیکھنا، چومنا اور اسی طرح مزید جو یعنی قرآن مجید کے متعلق تعبیریں ہیں، ان کی 4 تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں پہلی تعبیر مصیبت آفت سے سلامتی پانا، نمبر 2 انسان کو یعنی غربت کے بعد مالدار ہونا، نمبر 3 دلی مراد کا پورا ہونا، نمبر 4 یعنی انسان کا گناہوں سے، عذابات سے بچ جانا۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں جاننا چاہتے ہوں، وظائف معلوم کرنا چاہتے ہوں، دینی شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔